اللہ جزائے خیر دے سعودی حکومت کو، اللہ جزائے خیر دے وزارت شؤون الاسلامیہ کو، جنہوں نے یہ مکاتب جالیات کا ایک جال بچھا دیا ہے، جہاں لوگ آئے اپنے دیش سے، اپنے وطنوں سے آئے تو تھے رزق کی تلاش میں، رزق کی تلاش میں، اور یہاں آ کر وزارت شؤون اسلامیہ پر اللہ رحمت کرے، ان کو دین کی خدمت کرنے کی اور توفیق عطا فرمائے، مملکت سعودی عربیہ کی حفاظت فرمائے، یہاں کے امن کی حفاظت فرمائے، یہاں کے علماء کی حفاظت فرمائے، یہاں کے حکمرانوں کو اللہ ان سے اور دین کا کام لے، ان کو نیک صحبت عطا فرمائے، ان کو بری صحبت سے بچائے۔ ان کی اس چھوٹی سی کاوش کی وجہ سے کتنے لوگ ہیں واللہ جو یہاں سے توحید لے کر جاتے ہیں، شرک سے توبہ کر کے جاتے ہیں، خرافات سے توبہ کر کے جاتے ہیں، دنیا سنوارنے آئے تھے، ان کی محنتوں سے اللہ کی رحمت سے دین سنوار کر جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ ہماری گفتگو کا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں ہے، نہ کسی پہ طنز کرنا ہے، نہ کسی کے مذہب پر کیچڑ اچھالنا ہے۔ ہماری گفتگو کا بنیادی نقطہ وہ یہ ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اطلاع ملی تھی ایک یہودی بچے کے مرنے کی، اس کے آخری ایام کی اور آخری لمحات کی۔ آپ اس کے گھر پہنچے تھے اور ایک ہی جملہ کہا تھا کہ اے بچے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لے۔ اس نے اپنے بابا کو دیکھا تھا اور بابا نے کہا تھا کہہ دے جو ابو القاسم نے کہا ہے۔ اس نے کہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام اس کے بستر سے اٹھے، دروازے پر پہنچے، اس کی آخری ہچکی کی آواز آئی، آقا علیہ السلام کا چہرہ پھول کی طرح کھل اٹھا کہ اللہ کا شکر ہے ایک جان جہنم سے اور آزاد ہو گئی۔ ہماری یہ گفتگو ہر اس حق کی تلاش کرنے والے شیعہ کے لیے ہے جو دیکھنا چاہتا ہے حق کیا ہے، حقیقت کیا ہے۔ ہم ہر اس بھائی کے کان تک اپنی آواز پہنچانا چاہتے ہیں جو حق کی تلاش میں ہے، جو حق کی جستجو میں ہے۔ اس کے سامنے اسے گالی دیے بغیر، انسانی ناطے کے مطابق اس سے محبت کرتے ہوئے کہ یہ انسان ہے، یہ آدم کا بیٹا ہے، یہ جہنم کی آگ سے محفوظ ہو جائے، ہم حق کو تلاش کرنے میں اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے اپنے مذہب کے اختلافات ان کی اپنی کتابوں کی روشنی میں ان کے سامنے رکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ تحقیق کا میدان کھلا ہے، آؤ اور سوچو حق کیا ہے۔ یہ چند سوالات جو ہم نے شیعہ مذہب کی کتابوں میں پائے جانے والے اختلافات کو سامنے رکھ کر اٹھائے ہیں، یہ ہر عقل مند کے لیے ندا ہے، اور ہو سکتی ہے کہ یہ ندا اس کو ضلالت سے حق کی طرف لے آئے۔ پہلا سوال، ہماری اس باتوں کو پیار اور محبت سے ٹھنڈے دماغ سے سوچنا۔ گالی دینا ہمارا مذہب نہیں، ہم یہود و نصارہ کو بھی گالی نہیں دیتے، ان سے بھی جب بات کرتے ہیں تو دلائل کے میدان میں، تو آپ کو کیسے گالی دیں گے؟ وہ جاہل ہیں، وہ رسالت کے تبلیغ کے انداز کو نہیں جانتے، جو گالی دے کر بات کرتے ہیں، جو کفر کے فتوے لگا کر بات کرتے ہیں۔ ہم تو درد دل کے ساتھ آپ کے سامنے چند گزارشات رکھنا چاہتے ہیں۔ آئیے پہلا سوال، شیعہ کا عقیدہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ وارضا امام معصوم ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر امام معصوم کا مقام ہوتا ہے۔ جہاں سے نبی پیتا ہے وہیں سے امام معصوم پیتا ہے۔ جیسے نبی پر وحی آتی ہے ایسے ہی امام معصوم پر وحی آتی ہے۔
یہ شیعہ کا معروف عقیدہ، ان کی کتابیں یہ ہمارے پاس موجود ہیں، اصول کافی موجود ہے، کلینی کی کتاب موجود ہے، کتاب الارشاد موجود ہے، منتہی الاعمال شیخ مفید کی موجود ہے، جو بھائی دیکھنا چاہے درس کے بعد ہم اس کو کتابیں دکھا سکتے ہیں۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ شیعہ یہ اعتراف بھی کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ وارضاہ نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وارضاہ سے کیا، اور یہ عقیدہ شیعہ کا یہ اعتراف کلینی کی کتاب فروع کافی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 115 اور توسی کی کتاب تہذیب الاحکام میں ہے۔ جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ حضرت علی نے اپنی بیٹی ام کلثوم کی شادی، ان کا نکاح عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وارضاہ سے کیا، تو شیعہ کو دو میں سے ایک بات ماننی پڑے گی۔ پہلی بات کہ علی معصوم نہیں، کیونکہ شیعہ عقیدے کے مطابق عمر ابن خطاب نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ظالم تھے، کافر تھے، اسلام سے ان کا رشتہ نہیں تھا، بلکہ کہیں ان کو طاغوت کہا جاتا ہے اور کہیں ان کو فرعون اور حامان کہا جاتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو امام معصوم نے کیسے اپنے لخت جگر کی شادی ایک کافر سے کی؟ پہلا سوال۔ دوسری بات، اور یہ شیعہ کے بنیادی عقیدے کے خلاف ہے کہ امام معصوم تو غلطی نہیں کرتا، وہ تو معصوم ہے جیسے نبی معصوم ہے، تو اگر یہ مان لیا جائے کہ حضرت علی سے غلطی ہوئی، اس کا مطلب ہے پھر وہ امام معصوم، اور جب علی امام معصوم نہ رہے تو باقی 11 اپنے آپ ان کی چھٹی ہو گئی جب ان سے غلطی ہو گئی۔ اور اگر یہ نہیں مانتے تو پھر شیعہ کو یہ ماننا پڑے گا، اے عقل مندو، اے حق کو تلاش کرنے والوں، پھر یہ ماننا پڑے گا کہ عمر ابن خطاب کافر نہیں تھے بلکہ مومن تھے، اور اتنے بڑے مومن تھے کہ علی ان سے اتنی محبت کرتے تھے کہ اپنا داماد بنانے کے لیے تیار ہو گئے۔ لازمی نہیں کہ ہر مسلمان کو انسان اپنا داماد بنانے کے لیے تیار ہو جائے، لازمی نہیں، لیکن جس سے محبت کی انتہا ہوتی ہے، جو اس کو اخلاق میں پسند ہو، کردار میں پسند ہو، اس کو انسان چنتا ہے اپنا داماد بنانے کے لیے، تو پھر ماننا پڑے گا کہ عمر داماد علی مومن تھے، موحد تھے، علی کو بڑے پسند تھے، اسی لیے تو حضرت علی نے ان کو اپنا داماد بنایا۔ اب جو شیعہ عمر ابن خطاب کو گالیاں دیتے ہیں، ان کی تکفیر کرتے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے وہ داماد علی کو کیوں گالیاں دے رہے ہیں۔ دوسرا سوال، شیعہ کا عقیدہ ہے کہ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ دونوں کے دونوں کافر تھے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ شیعہ کے امام اول امام معصوم حضرت علی رضی اللہ عنہ وارضاہ ان دونوں کی خلافت پر راضی ہوئے، دونوں کی بیعت کی، کسی کے خلاف خروج نہیں کیا، لشکر کشی نہیں کی۔ اب یہاں پر شیعہ عقیدے کے مطابق نہ ابو بکر مسلمان ہے اور نہ حضرت عمر، لیکن علی، حضرت علی امام معصوم دونوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہے ہیں، دونوں سے کی بیعت کرتے ہیں، تو ماننا پڑے گا ثابت ہوا کہ حضرت علی غیر معصوم تھے۔ کیوں؟ کہ انہوں نے 2 ظالم، 2 جابر، 2 کافر حکمرانوں کی بیعت کی، اور یہ ظلم اور کفر کی مدد کرنا ہے، ظالم کی بیعت کرنا، کافر کی بیعت کرنا، اس کے ظلم اور کفر میں مدد کرنا ہے، تو ماننا پڑے گا کہ علی سے ابو بکر اور عمر کی خلافت کے مسئلے پہ غلطی ہوئی، لہذا وہ معصوم نہیں تھے۔ اور اگر یہ نہیں مانتے تو پھر ثابت ہوتا ہے کہ علی کا شیخین کی بیعت کرنا درست عمل تھا، وہ ان سے محبت کرتے تھے، وہ دونوں سچے مومن اور عادل خلیفہ تھے، بلکہ شیعوں نے اپنے پہلے امام معصوم حضرت علی رضی اللہ عنہ وارضاہ کی مخالفت کرتے ہوئے ان دو عادل حکمرانوں کو، 2 عادل خلفاء کو گالیاں دی اور ان کی خلافت کا انکار کیا۔ اور ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم 2 میں سے ایک راستہ اختیار کریں۔ ایک تو حسن و حسین کے بابا علی کا راستہ ہے کہ ابو بکر کے ہاتھ میں بھی ہاتھ دیا، عمر کے ہاتھ میں بھی ہاتھ دیا، یہ حسن و حسین کے بابا کا راستہ ہے۔ اور ایک موجودہ امامیہ شیعہ کا راستہ ہے کہ وہ ابو بکر کو بھی گالی دیتے ہیں، وہ عمر کو بھی گالی دیتے ہیں۔ راستے 2 ہیں، ایک حسنین کے بابا کا راستہ اور ایک موجودہ شیعوں کا راستہ۔ تو ہم حسنین کے بابا سے محبت کرتے ہیں، اس کے راستے پہ چلتے ہوئے ابو بکر و عمر سے محبت کرتے ہیں، ان کا راستہ اپناتے ہوئے اپنے دلوں میں محبت اختیار کرتے ہیں۔ تو اب سوچئے، جو اپنی مجالس حسین میں محرم کے ایام میں ابو بکر و عمر کو گالی دیتے ہو، سوچو حسنین کے بابا نے تو ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا تھا۔ تیسرا سوال،
حضرت علی رضی اللہ عنہ وارضاہ نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد کئی عورتوں سے شادیاں کی، اور ان عورتوں سے اللہ عز و جل نے حضرت علی کو اولاد دی۔ اب وہ اولاد کے نام سنیے: عباس بن علی بن ابی طالب، عبداللہ بن علی بن ابی طالب، جعفر بن علی بن ابی طالب، عثمان بن علی بن ابی طالب، اور ان کی ماں کا نام ام البنین بنت حزام ابن دارم۔ اور یہ کشف الغمہ جو شیعوں کی معرفت ائمہ کے اندر بہترین کتاب ہے، مایہ ناز کتاب ہے ان کی، کشف الغمہ فی معرفت الائمہ کتاب کے اندر موجود ہے، اور اس کا مصنف علی الاربلی شیعہ عالم ہے۔ اور نام سنیے علی کی اور اولاد کے: عبید اللہ بن علی بن ابی طالب، ابو بکر بن علی بن ابی طالب۔ ان کی ماں کا نام لیلہ بنت مسعود الدارمیہ، یہ بھی کشف الغمہ کے اندر موجود ہے۔ اب تیسرے اولاد کا نام سنیے: رقیہ بنت علی بن ابی طالب، عمر ابن علی ابن ابی طالب۔ اور یہ عمر بن علی 35 سال کی عمر میں فوت ہوئے، اور یہ رقیہ بنت علی کے سگے بھائی تھے، رقیہ بنت علی کے سگے بھائی تھے، اور ان کی ماں کا نام ام حبیب بنت ربیعہ، اور یہ بھی کشف الغمہ کے اندر موجود ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، علی کے بیٹوں میں آپ نے نام سنے عثمان، علی کے بیٹوں میں نام سنا ابو بکر، علی کے بیٹوں میں نام سنا عمر۔ اگر ابو بکر، عمر، عثمان نے علی کی خلافت کو چھینا تھا، اور یہ علی کے دشمن تھے اور علی ان کے دشمن تھے، اپنے لخت جگر کا نام کوئی اپنے دشمنوں کے نام پہ رکھا کرتا ہے؟ اپنے لخت جگر کا نام، اپنے دل کے ٹکڑے کا نام کیا وہ اپنے دشمن کے نام پہ رکھے گا؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اگر امام معصوم غیور علی نے اپنے پیارے بیٹوں کا، اپنے لخت جگر کا نام ابو بکر، عمر، عثمان جیسے دشمنوں کے اوپر رکھا تو عقل مند انسان یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو حضرت علی جو تمہارے عقیدے کے مطابق امام معصوم ہے، انہوں نے یہ کام کیوں کیا؟ اپنے بیٹوں کا نام انسان اپنے پیاروں کے نام پہ رکھتا ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ حضرت علی ابو بکر سے پیار کرتے تھے، عمر سے پیار کرتے تھے، اور عثمان سے پیار کرتے تھے۔ اور علی پہلے قریشی ہیں، علی وہ پہلے قریشی ہیں جس نے اپنے بیٹوں کا نام ابو بکر رکھا، عمر رکھا، عثمان رکھا۔ اور اگر یہ تینوں خلافہ اسلام دشمن خلافہ تھے، یہ تینوں کے تینوں قرآن میں تحریف کرنے والے تھے جیسے شیعوں کا عقیدہ ہے، تو پھر سوچئے حضرت علی رضی اللہ عنہ وارضاہ نے اپنے بیٹوں کا نام ان کے نام پہ کیوں رکھا؟ چوتھا سوال، نہج البلاغہ شیعہ کے ہاں بڑی معروف کتاب، معتبر کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ علی نے خلافت کا بوجھ اٹھانے سے انکار کیا اور فرمایا دعونی والتمسوا غیری، خلافت کا بوجھ میرے کندھوں پہ نہ ڈالو، میرے علاوہ کسی اور کو اپنا خلیفہ بنا لو، مجھے چھوڑ دو، کسی اور کو خلیفہ بناؤ۔ نہج البلاغہ صفحہ نمبر 136۔ یہ بات شیعہ مذہب کے باطل ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ کیوں؟ کہ علی کے امامت کے منصب سے انکار کرتے ہوئے یہ کہنا کہ مجھے چھوڑ دو، کسی اور کو خلیفہ بنا لو، کسی اور کو پکڑ لو، تو ان کے عقیدوں کے مطابق جیسے ہمارے ہاں نماز فرض ہے، رکن ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، جس طرح ہمارے ارکان کے اندر یہ چیزیں شامل ہیں، اسی طرح شیعہ کے ہاں امامت فرض ہے، امامت کا عقیدہ فرض ہے۔ تو حضرت علی اس فرض منصبی کا انکار کیوں کر رہے تھے؟ یہ ان کا رکن اول ہے۔ رکن اول کا انکار کرنا کہ میں تمہارا خلیفہ بننے کے لیے تیار نہیں، اگر یہ رکن اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے